تیرے اندر ایمان کتنا ہے، تیرے اندر جناب وہ برداشت کتنی ہے. اگر ابو سفیان اندر سے انہوں نے کلمہ نہ اوپر سے کلمہ پڑھا ہوتا نا میرے بھائیوں تو کہہ دیتا نا نہیں دعا کرے میری آنکھ ٹھیک ہو جائے. کیوں؟ جو بندہ منافق ہوتا ہے، جو بندہ دنیا چاہنے والا ہوتا ہے، جو بندہ دنیا کا پجاری ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آخرت کی خاطر تکلیف نہیں اٹھاتا کیونکہ اسے آخرت کی نعمتوں پر یقین نہیں ہوتا. آخرت کے لیے وہی بندہ تکلیفیں اٹھاتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے اس تکلیف پر مجھے آخرت میں ثواب دینا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں تکلیف برداشت کر لیتا ہوں، آخرت میں اس کا صلہ دوں. تو حضور علیہ السلام کی معیت میں اللہ کے پیغمبر کی سرکردگی میں ایک جنگ لڑی غزوہ طائف، ٹھیک ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور کی وفات کے بعد پھر ایک اور جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ یرموک. اس میں دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی، دونوں آنکھیں شہید ہو گئی. پھر بھی اپنے بیٹے جو ان کے مجاہدین کے کمانڈر تھے، فوج کے سربراہ تھے، کہتے مجھے بھی لے کر چلو. ابا جی آپ کی تو دونوں آنکھیں نہیں ہیں، آپ میدان جہاد میں کیا کریں گے، آپ کو نظر نہیں آئے گا. کہا مجھے لے چلو نا. جب میدان جہاد میں پہنچے تو ان کو پتا تھا میدان جہاد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میدان کاراز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کیا کہتے ہیں وہاں پر یا نصر اللہ اقترب، اے اللہ کی مدد قریب آ جا، اے اللہ کی مدد قریب آ جا، مسلمانوں کو فتح مل جائے، مسلمانوں کو کامیابی مل جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لوگ مذمتیں بیان کرتے ہیں، جن کو اوپر لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، جن کو اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں اور ان کی واقعہ ہندا ان کے واقعات کو بیان کیے جاتے ہیں. انہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، انہوں نے فلاں کر لیا تھا، انہوں نے فلاں کر لیا تھا. ارے عقل کے اندوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے نا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوا کہ وحشی بن حرب جب آئے تھے نا رومال ڈال کے منہ چھپا کے، جو حضور پاک کے سامنے آئے تو رومال ہٹا دیا. صحابہ نے کہا پکڑو وحشی کو، امیر حمزہ کا قاتل، مارو اس کو، پکڑو. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وحشی کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا. کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حضور پاک نے فرمایا ایک بندے کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے. کوئی نہیں سمجھتے. جب ہندا مسلمان ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اور حضور پاک کی خدمت میں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، وہ سن رہی ہیں، حضور پاک کی آواز سن رہی ہیں. آج تو بڑی بڑی خواتین ہوئی ہیں دنیا میں، پہلے بھی ہوئی ہیں، آج بھی ہوں گی، آئندہ بھی ہوں گی، لیکن وہ حضور کے فرمان پڑھیں گی کتابوں میں، ان کانوں سے نہیں سنیں گی. نہیں سمجھ آئے گی؟ انہیں اللہ کے نبی سے گفتگو کا موقع نہیں ملے گا. یہ سوال کر رہی ہیں، حضور جواب دے رہے ہیں، یہ باتیں پوچھ رہی ہیں، اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، سوال کر رہی ہیں، حضور جواب دے رہے ہیں، نصیحتیں اپنے کانوں سے سن رہی ہیں، کانوں میں رس بولتی جا رہی ہیں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگی یا رسول اللہ پہلے تو آپ سے بڑی نفرت تھی، جب سے کلمہ پڑھا ہے آپ سے بڑی محبت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا ابھی اس محبت میں اضافہ ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائیو، اس لیے ہم کہتے ہیں خواہ ابو سفیان ہو یا ان کی والدہ حضرت ہندا ہوں، چھوڑو ساری باتوں کو، ان کے اعمال. ہم نے تو اعمال کی وجہ سے کسی کو صحابی مانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صحابی اس وجہ سے مانا کہ ایمان کی حالت پہ پیغمبر سے ملاقات کر کے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں، اس سے بڑا اور عمل کوئی نہیں ہے. اس عمل کے سامنے سارے عمل زیرو، اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں ہے. اچھا آگے سنیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سب کو رضی اللہ تعالیٰ جب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے تو سب سے بڑا اعزاز مل گیا. بولو بے شک. نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز شرف صحابیت والا مل گیا. حضور علیہ السلام کے صحابی بن گئے. جب صحابی بنے نا تو دوسرا اعزاز کیا ملا؟ اللہ نے دوسرا اعزاز یہ عطا فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آ گئے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ ہیں نا جو اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، انہیں تعلیم سے معروف رکھتے ہیں. دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ علم والے اور جاہل آپس میں برابر نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صاحب علم لوگ اس لیے کہتے ہیں نا کہ قلم کے اندر تلوار سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. قلم کے اندر تلوار سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. دیکھو نا صحابی تو بہت نبی علیہ السلام کے بنے. جب امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا، پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جبریل علیہ السلام آ گئے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کو خاطب بنا لیں.
کیا بنا لیں؟ کاتب بنا لیں، منشی بنا لیں، انہیں وہی لکھنے والا مقرر کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے میں تمہیں کاتب مقرر کر دوں، تم وہی لکھا کرو، وہی مجھ پر آیا کرے گی اور تم وہی لکھا کرو۔ اچھا دیکھو ذرا میرے مسلمان بھائیوں، امیر معاویہ کاتب وحی بن گئے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ خطوط لکھا کرتے تھے، ہم نے کہا ہم تمہاری مانیں یا ہم ان اماموں کی مانیں جو تم سے ہزاروں سال پہلے کتابیں لکھ گئے ہیں، جو بڑے بڑے اپنے زمانے کے علم کے پہاڑ گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھ دی ہے کہ میرے معاویہ کاتب وحی تھے۔ کیا تھے؟ وہی لکھا کرتے تھے، پیغمبر علیہ السلام پر وہی آتی ہے، امیر معاویہ لکھتے ہیں اور قرآن خود کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن خود پاک ہے، پاک ہستی نے اس کو نازل کیا ہے، جس ہستی پہ آیا ہے وہ بھی پاک ہستی ہے، جو لانے والی ہے نا وہ بھی پاک ہستی ہے، جس شہر کے اندر آیا ہے وہ شہر بھی پاک شہروں میں سے ہے، جس رات میں آیا ہے نا وہ رات بھی پاک ہے، جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ بھی پاک ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تیرا ہاتھ نہ پاک ہو تو قرآن کو ہاتھ مت لگانا، پہلے غسل کر جسم پاک کر، پھر اپنے ہاتھ پاک کر، پھر وضو کر، پاک ہو کے قرآن کو ہاتھ لگانا، کیونکہ یہ پاک کتاب ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، میرا ایمان، میرے بزرگوں کا عقیدہ، میرے بزرگوں کا بھی یہ ایمان ہے کہ امیر معاویہ بھی پاک تھے، اسی وجہ سے ان کے ہاتھ سے قرآن لکھا گیا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ امیر معاویہ کیا تھے؟ رضی اللہ تعالیٰ، پاک تھے نا، اسی وجہ سے قرآن ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا۔ توجہ فرمانا ذرا، اور پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک کے سامنے آتے ہیں اور ادھر قلم رکھا ہوتا تھا، ادھر دکاندار ہوتے ہیں ادھر قلم رکھا ہوتا ہے، اپنے کان میں قلم رکھا ہوتا تھا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو میرا سلام کہیں۔ سبحان اللہ، میرے معاویہ کو میرا سلام کہیں اور انہیں نیکی کی وصیت کریں، خیر کی وصیت کریں، کیونکہ یہ آپ کی وحی لکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ جبریل تجھے سلام کہہ رہے ہیں، کہنے لگے وعلیہ السلام، ان پر بھی سلام ہو، اور کہا مجھے ابھی جبریل نے بتایا میں آپ کو خیر کی وصیت کروں کیونکہ آپ وحی الہی کے امین ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ اپنی بہن ام حبیبہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی بنی، حضور کی زوجہ مطہرہ بنی، پیغمبر کا لباس بنی، آپ کو پتہ ہے نا ابو سفیان بھی مسلمان، ہندہ بھی مسلمان، امیر معاویہ کے والدین بھی مسلمان، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی یزید بھی مسلمان، ایک آپ کے بھائی کا نام یزید بھی ہے، اور آپ خود بھی مسلمان، آپ کی بہن ام حبیبہ وہ بھی مسلمان، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کی بیوی بنی نا تو اپنی بہن کے گھر میں گئے، دیکھا نبی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں، قلم یہاں رکھا ہوا ہے، یہاں پر قلم کان میں رکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام جب دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا پوچھو کون ہے؟ کہا معاویہ ہیں، کہا آنے دو۔ جو ہی معاویہ اندر آئے دیکھا حضور پاک نے قلم یہاں رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ یہ قلم یہاں پر کیوں رکھتے ہو؟ آگے سے کہنے لگے اس وجہ سے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لکھوں۔ حضور فرمانے لگے معاویہ اللہ تجھے اپنے نبی کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور معاویہ ایک وقت آئے گا اللہ تجھے حکومت عطا فرمائیں گے، اقتدار عطا فرمائیں گے، بادشاہت عطا فرمائیں گے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب یہ معاویہ بیٹھے تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ ام حبیبہ اٹھی حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بھائی کو اللہ حکومت دیں گے، اقتدار دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تمہارے بھائی کو اللہ حکومت دیں گے، لیکن اس وقت بڑی آزمائشیں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ پڑھو یار حدیث، آج جو جوانوں کو ہم کہتے ہیں آپ ان کو سنتے ہو ہمیں بھی سنو، آپ ان کی تقریریں سنتے ہو ہماری بھی تقریریں سنو، دشمنان معاویہ کی باتیں سنتے ہو ہماری بھی باتیں سنو، جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی خود پیشن گور کھائے ہیں کہ اس وقت آزمائشیں ہوں گی، اس وقت آزمائشوں کا دور ہوگا۔ تو ام حبیبہ سامنے بیٹھی پیغمبر علیہ السلام کے سامنے درخواست کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر میرے بھائی کے لیے استقامت کی دعا کر دیں، اللہ نے بہتری عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اے اللہ معاویہ کی حکومت کو جما دینا، معاویہ کی حکومت کو مضبوط کر دینا، معاویہ کی حکومت کو ان کی بنیادوں کو مضبوط کر دینا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا معاویہ ایسے تھے تو فلاں ایسے تھے، بھائی ان کی حکومت کے لیے حضور پاک نے دعا کی، ان کی حکومت کی مضبوطی کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دعا کی۔ بہرحال میرے بھائیوں اعزاز مل گیا وہی لکھنے کا، اعزاز مل گیا، بولو وہی لکھنے کا اعزاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مل گیا۔ اور دوسرا اعزاز کیا ملا؟ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ
کے نبی علیہ السلام نے انہیں دعائیں دی. کیا دی بولو؟ ایک نہیں کئی دفعہ. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اللہم اجعل معاویہ ہادیہ مہدیہ وہدی بہ، اے میرے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، لوگوں کو رہنمائی کیا کریں، صحیح راستہ بتایا کریں، اللہ ان کی شخصیت سے ہدایت پھیلے، اے میرے اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے. میں تشریح نہیں کرتا بس آگے چلتا ہوں. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کروایا، اور جناب وضو کروایا نا تو نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر انعام بھی دیا، کرتا مبارک دیا، اور ساتھ دعا بھی دے دی کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، اے اللہ معاویہ کو زمین کے اندر حکومت عطا فرما دے، اور اللہ اس کو حساب کا علم عطا فرما دے، اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَكِّنْهُ فِي الْبِلَادِ، شہروں کے اندر اس کی حکومت کو مضبوط کر دے. سبحان اللہ. دعائیں سنیں دعائیں. اور ایک دفعہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا پیٹ اور سینہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کر دی اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے. سبحان اللہ. بندہ کہنے لگا آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو کہ معاویہ نے آج ایسے نماز پڑھی ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک کیا ہے. کیوں؟ انہو فقیہ انہو صاحب رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں اور دین کے بہت بڑے عالم بھی ہیں. سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ دین کے بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور دین کے بہت بڑے عالم بھی ہیں. توجہ رکھنا ذرا. صحابی بن گئے، کاتب وحی بن گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں لے لی. چوتھا اعزاز حضور نے کرتا دیا، سنبھال کے رکھ لیا. بال مبارک امیر معاویہ نے خود کاٹے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں خود بال کاٹے نبی علیہ السلام کے، انہوں نے سے برکت کے لیے سنبھال کے رکھ لیے. حضور پاک نے ناخن کاٹے، سنبھال کے رکھ لیے. اعزاز مل گیا. اور اس کے بعد کیا اعزاز ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو امیر معاویہ سے خوش ہو کے گئے، راضی ہو کے گئے. لوگ کہتے ہیں نا بنو امیہ ایسے، بھئی حضور نے بنو امیہ میں شادی کی ہے. بنو امیہ کی باقی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، باقاعدہ آپس میں رشتے دیے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن رملہ، کیا نام ہے؟ رملہ. وہ کن کی بیوی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی. کوئی نہیں سمجھے؟ رملہ وہ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن. کن کے گھر میں میرے بھائیو؟ وہ کن کے گھر میں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. اور آگے انہی سے علی اکبر پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید ہوئے. نہیں سمجھے؟ بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ رشتہ داریاں آپس میں رشتے دیے ہیں. لوگ بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے 20 سال تک گورنر رہے. 20 سال. اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی نا تو شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کو پورا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما، سامنے نواسہ رسول بیٹھے ہوئے امام حسن. نبی علیہ السلام ایک نظر مجمع پر ڈال دے اور ایک نظر اس بچے پر بات ڈال دے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دیں گے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد امام حسن نے، امام حسین نے، عبداللہ بن جعفر نے اور جناب عبداللہ بن عباس نے اور دیگر اہل بیت کے تمام افراد نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ پر بیعت کی. اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا گیا، دوسروں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا گیا. جب سیدوں نے مان لیا نا تو اب کسی کو اعتراض کا حق نہیں. اور سید جس کو مان لینا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ امام برحق ہے. سبحان اللہ. وہ نہیں سمجھا. اور سید نے نہیں مانا یزید کو تو ہم نے بھی نہیں نہ مانا. سید نے امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کو سر کٹا دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. نہیں مانا سید نے تو ہم نے بھی نہیں مانا. اور جب سیدنا علی سیدنا علی نے ابو بکر کو
مان لیا تو ہم نے بھی، عمر کو مان لیا تو ہم نے بھی، عثمان غنی کو مان لیا تو ہم نے بھی، اور جب امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس اور دیگر اہل بیت کے خاندان نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے باقاعدہ جنگوں میں شرکت کی، جہاد میں گئے ان کی نگرانی میں، ان سے باقاعدہ وظیفے لیے، ان کے مشورے لیے، ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ جب سیدوں نے مان لیا تو ہم نے بھی، تو جنہوں نے نہیں مانا نہ ان کا سیدوں سے کوئی تعلق نہ نبی سے کوئی تعلق، بولو بے شک۔ اچھا نوجوانوں ذرا غور سے دیکھنا ہے، لوگ نا بڑے بڑے، میں نے شروع میں آپ کو اسٹار سے تقریر شروع کی تو میں نے کہا دو باتیں سمجھ لیں، شرف صحابیت نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آج بڑے جناب چوں چوں چلا جانا، کبھی کہیں گے او جی امیر معاویہ کی جو فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، میں نے کہا نہ ہو، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، صحابی تو ہے نا، کہتا ہے صحابی تو ہے، تو میں نے کہا پھر امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا نا کہ جو امیر معاویہ پر بھونکے نا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی نہیں سمجھے۔ اور یار حضور پاک کے کرتے کے خلاف کوئی بولے تو لوگ برداشت کرتے ہیں، اور ناخن مبارک، بال مبارک، جی کرتا مبارک، تو جنہوں نے حضور پاک پر نازل ہونے والے وحی کو لکھا، مبارک ہاتھوں سے حضور کے زلف کاٹی، آئے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جن کی رشتہ داری قائم ہوئی، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور نے متعدد بار دعائیں دی، ان سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئے۔ اچھا پھر دیکھو نا، ہم تو کہتے ہیں ہم تو کوئی اعتراض سننے کے لیے تیار ہی نہیں، لیکن بات صرف بات سمجھانے کے لیے کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ یہ سیدنا امیر معاویہ تو باغی تھے، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے صحیح بخاری میں روایت ہے، پڑھیے اس بات کو اٹھایا جاتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، تو عمار بن یاسر وہ بھی ان کے اٹھا کر لا رہے ہیں پتھر، حضور پاک نے ان کا سر جھاڑا، مٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ عمار بن یاسر تیرے لیے بھی بڑی خرابی ہے، ہیں تجھے ایک باغی گروہ مارے گا، قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو کہتے دیکھو جب لڑائی ہوئی تھی سیدنا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی، تو عمار بن یاسر تو سیدنا علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ اور مخالف ہے امیر معاویہ تھے، تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ عمار تجھے تو باغی جماعت مارے گی، باغی جماعت تجھے قتل کرے گی، تو وہ تو باغی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں جناب، جب آپ علماء سے دور ہوں گے نا اور آپ سنیں گے پروفیسروں کو، آپ سنیں گے ڈاکٹروں کو، آپ سنیں گے جناب انجینئروں کو، تو پھر آپ کو پوری حقیقت کبھی بھی، جب آپ علماء کے پاس آئیں گے نا پھر آپ کو پوری حقیقت ملے گی۔ میں نے کہا جب یہ لڑائی ہوئی تھی تو حضور پاک دنیا میں تھے، کہتا ہے کہ حضور تو دنیا میں چلے گئے تھے، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان دونوں گروہوں کی لڑائی ہوئی تو یہ تاریخ میں آ گیا، کس میں آ گیا؟ تو میں نے کہا پوری بات یہ ہے 4 گروہ تھے اس وقت، کتنے تھے؟ 4۔ تو ذرا میں نے کہا ایک گروہ سیدنا علی رضی اللہ کا، ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا، اور ایک وہ صحابہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، کہتے نہ ادھر ہوں گے نہ ادھر ہوں گے، کسی طرف بھی نہیں ہوں گے، نہیں سمجھائے؟ کہتے کہ ہم کسی طرف بھی، آپ مسلمان پر تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اور میں نے کہا چوتھا گروہ وہ تھا جو اصل میں عثمان غنی رضی اللہ کے قاتل تھے، باغی۔ میں نے کہا ہم تلاش کرتے ہیں باغی کون ہے، تو میں میرے ہمیں مل گئے۔ میں نے کہا وہ لوگ جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ کو شہید کیا تھا اور پھر بڑی چلاکی کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ کے فوج میں گھس گئے تھے کہ ہم تو علی علی کرنے والے، علی علی کرنے والے ہیں، ادھر گھس گئے تھے جا کے، تو وہ تھے باغی جن کو عمار بن یاسر اپنے عمل سے دعوت دیتے تھے کہ یہ بغاوت چھوڑ دو، تمہارا یہ عمل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہی تھے عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے، رات کو دونوں گروہوں پر تیر برسانے والے، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور آپس میں لڑانے والے۔ میں نے کہا حضور کا کوئی صحابی، پیغمبر علیہ السلام کا کوئی صحابی باغی نہیں۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا ایک بندہ اور کہنے لگا، تو دیکھنا ذرا کہ اگر میں ان کے دور میں ہوتا نا تو میں تلوار اٹھا کے میرے معاویہ کے خلاف نکل آتا، سیدنا علی کا ساتھ دیتا میں۔ ایک بندے نے یہ بھی اپنی تقریر میں کہا، یہ ہے جو کالی گھڑیاں ہمارے سنیوں کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اس نے کہا میں تلوار نکال لیتا۔ تو میں نے کہا بھائی چھوڑ، تو تلوار اٹھانے والا کون ہے؟ چل یہ سیدنا علی رضی اللہ فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا کھول کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب دونوں طرف لاشیں گری، ادھر بھی لاشیں ادھر بھی لاشیں، اور جناب ایک بندہ آ گیا سیدنا علی رضی اللہ کے سامنے اور کہنے لگا مبارک ہو۔ آپ نے کہا کس چیز کی؟
کہنے لگا میں نے زبیر کو شہید کر دیا، طلحہ زبیر، میں نے زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا نیزہ مار کے، جو دوسرے سبب میں تھے۔ آپ نے کہا جا تو جہنمی ہے، نہیں سمجھے؟ آپ نے کہا جا تو جہنمی ہے۔ کہنے لگا واہ جی واہ، چنگا انعام دیتا ہے بندہ بھی مار رہا ہے تو انعام ہی چنگا دے ہو گے۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں، مجھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو میرے پھوپھی کے بیٹے کو مارے اسے جہنم کی خوشخبری دینا، تو نے کیوں مارا ہے، جا جہنم میں۔ اس نے مارا نیزہ، اپنا خنجر مارا اپنے اور اپنے آپ کو مار لیا۔ اچھا ایک بندہ اور آ گیا، کہنے لگا جی ہمارے بھی بندے مرے ہیں، ادھر سے بھی بندے مرے ہیں، بتائیں جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا سمجھ ذرا، ہماری اللہ کی کتاب بھی ہے، رسول بھی ہے، ہمارا دین بھی ہے، اور نہ ہم ان سے ایمان میں بڑے ہوئے نہ وہ ہم سے ایمان میں بڑے ہوئے۔ کہا یہ منافق ہیں؟ کہا نہیں، منافق تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے والے تھے۔ کہا کیا سمجھے؟ کہا وہ بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنتی ہیں، اور ہم جو ہمارے بندے شہید ہوئے وہ بھی، اور ادھر سے جو شہید ہوئے وہ بھی۔ صرف ہمارا اختلاف عثمان غنی کے قاتلوں کے بارے میں ہوا ہے کہ ابھی ان کو پکڑے یا بعد میں پکڑے، بس اس بات نے طول اختیار کیا اور ہماری لڑائی ہو گئی تو فیصلہ کر دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ باقی کوئی بھی نہیں، سب جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سنی بچوں بھائیوں، یہ اپنے عقیدے صحیح کر لو، خدا کی قسم میں نے مثال دے دی آپ کو کہ ایک کرتے کی توہین کوئی برداشت نہیں کرتا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کو جناب اب ایک بات اور بھی سمجھیں، اب دیکھو نا یہ اعتراض ہے۔ اچھا ایک بات اور مجھے کہنے لگا کہ جو حضور پاک نے میرے معاویہ کو بلایا تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، تو 2 دفعہ بلایا 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آئے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ معاویہ کا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ تو نے پوری حدیث پڑھی ہے؟ کہتا نہیں میں نے سنی ہے، میں نے سنی ہے، میں نے تو پڑھی ہے پوری بات؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی بتائیے کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، ابو داؤد شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، اور امام ابو داؤد پتہ ہے اس حدیث کو کہاں کس چیپٹر میں لے کر آئے ہیں؟ اس چیپٹر میں لے کر آئے ہیں کہ جہاں امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کے لیے بد دعا بھی کر دوں اس کو دعا بنا دینا۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھے حضور پاک نے دعا کی اللہ بعض اوقات میں غصے میں ہوتا ہوں اور کبھی میری زبان سے کوئی بد دعائیہ کلمات نکل جاتے ہیں، تو اے اللہ اس کو کیا بنا دینا؟ دعا بنا دینا۔ تو میں نے کہا امام ابو داؤد اس کو دعا کے ذریعے میں لے کر آئے ہیں، اور پھر میں نے کہا پوری بات یہ ہے، سمجھ لے ذرا، پوری بات یہ ہے عبداللہ بن عباس کو حضور نے بھیجا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے، دیکھا کھانا کھا رہا، میں بلایا تو نہیں، بس دیکھ کے واپس آ گئے، ابھی کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جاؤ، دیکھ کے آگے کھانا کھا رہے ہیں، پھر فرمایا جاؤ دیکھ کے آگے، بس اتنی بات ہے میرے بھائیوں، اگر وہ جا کر بتاتے نا حضور بلا رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا میرے معاویہ نہ آتے، وہ نہیں سمجھائے گی۔ اور ایسی پیار کی باتیں کہی جاتی ہیں، جیسا ہم کہتے ہیں یار اپنے دوست کو بلاؤ، تو بندہ کہتے ہیں یار کھانا کھا رہے ہیں، کہتے ہیں یار وہ چل کھاتے رہے، اللہ نے کھلاتے ہی رہے ہیں، اسی نہیں اللہ نے کھلا دے۔ اس طرح کے پیار کے کلمات دعا کے طور پر کہے جاتے ہیں، بس دعا کے طور پر نہیں کہے جاتے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اتنے جتنے بھی اعتراض ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یا تو میرے بھائیوں دیکھنا ذرا، یا تو ان کی حقیقت غلط بیان کی جاتی ہے، یا وہ روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں یا بدن کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، اور اگر صحیح بھی ہونا میرے بھائیوں تو ہم یہی کہتے ہیں سارے اعتراض ایک طرف رکھ دو، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت نے ملی ہے، پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی انہوں نے لکھی ہے، پیغمبر علیہ السلام اس ماحول میں انہوں نے سانس لیا ہے جس میں نبی علیہ السلام سانس لیا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو مس کیا ہے، ان کی بہن پیغمبر علیہ السلام کے زوج محترمہ ہیں، اور فتح مکہ کے دن ان کے گھر کو اللہ کے نبی نے امن کا گہوارہ بنا دیا تھا، ان کے ساتھ نبی کی رشتہ داریاں ہیں، پیغمبر کی قرابت ہے، اللہ کے نبی کے ہاں ان کا آنا جانا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں قیامت تک آنے والے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، نمازی لوگ، اور تا قیامت سجدے میں پڑے رہیں، امیر معاویہ کی ایک دفعہ سبحان اللہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔